ہر قسم کی تعریفات، تحمیدات، تمجیدات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان کے اطلاع تعداد بے شمار درود و سلام جناب محمد مجتبیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر قسم کے رحمتیں ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبول پر، اور کروڑہ رحمتیں ہوں اولیاء اعظام، اولیاء کرام، محدثین کرام کی قبول پر۔ آج کے اس مختصر سے وقت کے اندر جو موضوع اور عنوان آپ حضرات کو سمجھانا مقصود ہے، اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا احترام کیجیے۔ اہل بیت کا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت رکھنا یہ ہمارا ایمانی فریضہ ہے، جس کا حکم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، لیکن ہماری ان کے ساتھ محبت میں کوئی افراط و تفریط نہیں، بلکہ معتدل اور متوازن ہونی چاہیے۔ جس طرح کی یہ امت وسط ہے، ہم کسی کی محبت میں نہ غلو کرتے ہیں اور نہ ہی تنقیص کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یہی اسلاف امت کا طرز عمل اور یہی صراط مستقیم ہے۔ اس کے علاوہ گمراہی کی راہیں اور گمراہ کن افکار و نظریات ہیں، والعیاذ باللہ۔ اہل بیت اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت یہ ایمان کا معیار اور علامت ہے۔ ان پر تنقید اور اعتراض کرنا یہ کفر اور نفاق کی علامت ہے۔ یہ افراط و تفریط کی راہ ہے کہ اہل بیت کی محبت میں غلو کرتے ہوئے صحابہ پر تنقید یا دفاع صحابہ میں اہل بیت پر حرف نکیر کرنا یہ گمراہی، ضلالت اور ایمان سے خارج ہونا ہے۔ اہل بیت کے اعظام کے فضائل اور خصوصیات آل رسول ہونے کے ناطے یہ سب سے ممتاز اور بے مثال ہیں، جن کے ادب و احترام اور حقوق کا خیال خود خلفائے راشدین اور کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی کیا کرتے تھے۔ لہذا اہل بیت سے محبت یہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اہل بیت سے محبت یہ ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ اور مجموعی طور پہ تمام اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل و مناقب کو تسلیم کرنا، اسی طرح ہر ایک صحابی اور اہل بیت کے ہر فرد کی خصوصی فضیلت، منقبت یہ کتاب و سنت موجود ہے اس کے اندر، اور اسے بغیر افراط و تفریط کے ماننا یہ ایمان کا لازمی جز اور حصہ ہے، جس کے بغیر ایمان کا دعویٰ جھوٹا اور نفاق کے اوپر مبنی ہوگا۔ ماہ محرم الحرام شروع ہونے کو اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ لوگ اہل بیت سے محبت کے دعویٰ کے اندر دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور خلفائے راشدین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان پہ تنقیص اور ان پہ تنقید کرنا وہ شاید یہ اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں اور اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ اہل بیت سے محبت کا صرف دعویٰ ہے ان کے پاس، نہ ہی تو اہل بیت کا وہ کلمہ ان کے پاس، نہ ہی اہل بیت کی نماز، نہ ہی اہل بیت کی نماز کا وقت ان کے پاس، نہ ہی وہ اذان ان کے پاس جو اہل بیت کی تھی، اور نہ ہی وہ نماز کے اوقات، نہ وہ سحری و افطار کے اوقات جو اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو گویا یہ حقیقت پہ مبنی، یہ نفاق پہ مبنی ہے ان کی محبت، اور یہ دعویٰ ان کا جھوٹا دعویٰ ہے کہ اہل بیت سے محبت کے دعویٰ کے اندر وہ دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور خاص طور پہ خلفائے راشدین وہ ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، یہ ہمارے ایمان کا جزو لازم ہے
جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کا جزو ہے، اس کے بغیر ایمان نامکمل ہے، ایمان ناقص ہے، ایسے ہی تینوں جو خلفائے راشدین ہیں، وہ ابو بکر ہوں، وہ حضرت عمر ہوں، یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، ان سے بھی ایسی ہی محبت کرنا جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت ہے۔ یہ انسان کا ایمان تب جا کے کامل ہوتا ہے، تب جا کے مکمل ہوتا ہے۔ اگر کسی ایک کی شان کے اندر بھی وہ تنقید کرتا ہے، کوئی تنقید کرتا ہے اور کوئی کسی قسم کا اعتراض کرتا ہے، تو وہ اپنے ایمان کی خیر منا لے، اس کا ایمان ناقص ہے، اس کا ایمان وہ جھوٹا ایمان ہے، وہ نفاق کے اوپر ایمان ہے، وہ ایمان کامل ایمان نہیں۔ میرا اور آپ کا یہ دعویٰ ہونا چاہیے، اور حقیقت میں یہ دعویٰ ہونا چاہیے، حقیقت پہ مبنی ہونا چاہیے، صرف زبانی دعویٰ نہیں، کہ میرے اور آپ کے ایمان کا جزو ہے اور جزو لازم ہے ہر صحابی سے محبت، ہر اہل بیت سے محبت، اہل بیت کے جتنے بھی افراد ہیں ہر ایک سے محبت کرنا، وہ حضرت حسن حسین رضوان اللہ علیہ اجمعین ہوں، وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہو، وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہو، اور پھر ان کی آگے چلنے والی نسل، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو امہات المومنین کے خطابات سے نوازی گئیں اور جن کو مومنوں کی مائیں کہا گیا، یہ ساری کی ساری اہل بیت کے اندر شامل ہیں، اور ان تمام سے محبت یہ میرے اور آپ کے ایمان کا جزو ہونا چاہیے، میرے اور آپ کے ایمان کا یہ لازمی حصہ ہے کہ ہم ہر ایک اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی افراط اور کوئی تفریط نہیں، ہم کسی کی محبت میں غلو نہیں کرنے والے، اور نہ کسی کی شان میں کوئی تنقید یا اس کے اوپر کوئی تنقید یا کمی کرنے والے، ایسا ہرگز نہیں۔ اہل بیت سے محبت یہ کیوں ضروری ہے، اور ان کا احترام کرنا یہ کیوں ضروری ہے، یہ سب سے پہلے تو خلفائے راشدین اس بات کی ہمیں تعلیم دیتے ہیں، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوں۔ ہاں، ان نفوس قدسیہ کے متعلق دشمنان اسلام اور نفاق پہ مبنی اور ایمان سے تہی دامن یہ منافق ٹولہ یہ چاہتا ہے کہ ان پہ تنقید کر کے اور ان کے بارے شکوک و شبہات اور ڈال کر ان کے باہمی اختلافات کو ہوا دے کر یہ عام لوگوں کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں، تاکہ اسلام پہ تنقید کرنا اور اسلامی عقائد کے اوپر وہ تنقید کرنا چاہتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اوپر تنقید کرنا چاہتے ہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں گے، لیکن نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے۔ اللہ کے مقابلے میں ان کی یہ چالیں اور یہ ان کے پلان اور یہ ان کے مکر اور یہ فریب یہ کبھی بھی کام نہیں آنے والا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافر جتنا مرضی زور لگا لیں، وہ ناپسند کرتے ہوئے اس بات کو، اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، محمد الرسول اللہ والذین معہ، جن کو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی کہہ رہا ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ، جو آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پہ سخت، رحماء بینہم، اور آپس میں نہایت رحم دل۔ اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت کیسی ہونی چاہیے؟ سلف صالحین، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شرح آفاق کتاب شرح العقید الطحاویہ کے اندر یہ رقم تراز ہیں، وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، وَلَا نُفَرِّطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ہم کسی ایک کی محبت میں کوئی غلو نہیں کرتے، کسی قسم کا کوئی حد سے تجاوز نہیں کرتے، کوئی افراط و تفریط نہیں کرتے، وَلَا تَبَرَّأَ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور نہ ہی کسی پہ کوئی تبرہ بازی کرتے ہیں، کسی پہ کوئی تبرہ بازی نہیں، کسی پہ کوئی زبان درازی نہیں کرتے۔ مَن يُبْغِضُهُمْ، ہم اس سے بغض کرتے ہیں، وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، ہم اس سے بغض رکھنے والے ہیں جو ان صحابہ اور اہل بیت سے بغض رکھنے والا ہے۔ اور وَنُحِبُّ مَن يُحِبُّهُمْ، ہم ان سے محبت کرتے ہیں جو اہل بیت اور صحابہ سے محبت کرتا ہے۔ یہ ہے ہمارا ایمان، یہ ہے ہمارے ایمان کا جزو لازم، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ۔ عبداللہ بن سلمہ یہ بیان کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں،
حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہلک فی رجلان، میرے بارے میں دو آدمی ہلاک ہو گئے اور تباہ و برباد ہو گئے۔ میرے بارے میں عقیدہ رکھنے والے یہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں محب مفرط، اس قدر محبت کرتے ہیں کہ محبت میں غلو کر جاتے ہیں، افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ایسا سنا ہوگا کہ کوئی ان کو الہ کہہ رہا ہوتا ہے، کچھ کوئی لقب دے رہا ہے تو کوئی لقب دے رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پیشین گوئی کر دی تھی کہ یہ میری محبت کے اندر غلو کرنے والا، یہ ہلاک ہونے والا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت اور تباہی کی طرف لے کے جانے والا۔ اور دوسرا وہ شخص مبغض مفتر، اگر کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھتا ہے اور بغض میں وہ افراط اور تفرید کرتا ہے، بغض وہ حد درجے سے زیادہ کرتا ہے یا کم کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے والا ہے، تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جانے والا ہے۔ اس لیے ہر ایک صحابی سے اور اہل بیت سے محبت یہ میرے اور آپ کے ایمان کا درس، میرے اور آپ کے ایمان کا جز، یہ ہر ایک صحابی کے مناقب اور فضائل اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کا یہ وصف بیان کیا کہ یہ کسی کے بارے میں کوئی اپنی زبان درازیاں نہیں کرتے، بلکہ یہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، ان کو بھی معاف کر دے جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے۔ وہ بھی بشر تھے اور ہم بھی بشر، کوئی ان سے خطا اور غلطی ہو سکتی ہے، کوئی ان سے بتقاضۂ بشریت گناہ ہو سکتا ہے، اللہ جہاں پہ ہمیں معاف کر رہا ہے، جو ہمارے بھائی صاحب کا گزر چکے ہیں ان کو بھی معاف کر۔ اور امام مالک رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ کان السلف یعلمون اولادہم حب ابی بکر وعمر، سلف صالحین جو اللہ کے ولی اور اللہ کے نیک لوگ ہوا کرتے تھے، وہ اپنی اولادوں کو یہ تعلیم دیا کرتے تھے کہ حضرت ابو بکر سے محبت کرو، حضرت عمر سے محبت کرو، اور ایسے ان سے محبت کا درس دیتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھلا رہے ہیں، جیسے قرآن کی سورت کی کوئی تعلیم دیتے تھے، ایسے ہی یہ تعلیم دیتے تھے کہ ابو بکر عمر سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اس امت کا بہترین طبقہ، اس امت کا سب سے بہترین طبقہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر لوگ، سب سے بہتر زمانہ میرے لوگوں کا زمانہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جانے کے بعد آپ کے صحابہ، اور پھر آپ کے صحابہ کے بعد تابعین، یہ سب سے بہترین دور اور یہ لوگ سب سے بہتر ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے دور کو امت کا بہترین دور کہا اور وہ بہترین طبقہ کہا۔ اور اہل بیت کے بارے میں سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لائے اور لوگوں کو قرآن و حدیث مضبوطی سے تھامنے اور اس کی تلقین کرتے رہے، پھر اہل بیت کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے یہ نصیحت کرتے ہیں اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اے لوگو میں تمہیں اپنے اہل بیت کا معاملے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، لوگو میں اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں کہ ان کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کے بارے میں کہیں افراط و تفرید کا شکار نہ ہو جانا، ان پہ کبھی کوئی تنقید اور کوئی تنقیص اور کوئی اعتراض نہ کر دینا، اپنی زبانوں کو محفوظ رکھنا جب اہل بیت کا تذکرہ ہو رہا ہو، اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہو۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ اہل بیت کا کس قدر احترام کرتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ کہتے ہیں والذی نفس بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، کہتے ہیں میں اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھوں، مجھے اللہ کی قسم اس بات سے یہ بات زیادہ محبوب ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا خیال رکھوں، میں اہل بیت کا خیال رکھوں، یہ بات مجھے زیادہ محبوب ہے اس بات سے کہ میں اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھوں۔ یہ ہے خلفائے راشدین کی محبت۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت کے ادب و احترام کے بارے میں فرمایا ارقبوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیت ہی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت کا خاص خیال رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ کی زبان سے ان کی کوئی تنقیص بیان ہو جائے، کسی قسم کا کوئی تنقید یا اعتراض ہو جائے۔
آئیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے کس قدر محبت کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ مستدرک حاکم کی روایت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں، یا فاطمہ واللہ ما رأیت احدا احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منک، کہتے ہیں فاطمہ میں اللہ کی قسم جانتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتے تھے، میں جانتا ہوں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لفت جگر تھی اور آپ سے سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ واللہ ما کان احد من الناس بعد ابیک احب الی منک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو میں سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا تھا، اب وہ دنیا سے چلے گئے تو چونکہ تو سب سے زیادہ ان کو محبوب تھی، پھر ان کے جانے کے بعد میرے لیے بھی تو سب سے زیادہ محبوب ہے، میری محبت بھی تجھ سے سب سے زیادہ بڑھ کے ہے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب نظر تھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب سپاہیوں کے اور یہ وظیفے مقرر کرتے ہیں تو ان عمر لما دفن الدیون الحق الحسن والحسین بفریضۃ ابیہما، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وظائف مقرر کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وظیفہ مقرر ہوتا ہے تو وہاں پہ حضرت حسن حسین رضوان اللہ علیہ اجمعین کا بھی 5,000 وظیفہ مقرر کرتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ یہ اہل بیت سے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہیں اور یہ جنتوں کے سردار ہیں، نوجوانوں میں جنت کے یہ سردار، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے اس قدر محبت کرنے والے تھے۔ اس لیے اہل بیت سے محبت یہ میرے اور آپ کے ایمان کا جز، اور صرف اہل بیت ہی سے نہیں بلکہ ہر ایک صحابی سے، وہ ادنے سے ادنا درجے کا ہو یا اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کا ہو، وہ سب سے پہلے ایمان لانے والا ہو یا سب سے آخر میں ایمان لانے والا، ہر ایک سے محبت۔ ایک دفعہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے تو خالد بن ولید اپنی زبان سے یہ کہہ بیٹھے کہ آپ صرف اس وجہ سے اپنے اوپر فخر کرتے ہو، اپنی فضیلت صرف اس وجہ سے شمار کرتے ہو کہ تم ہم سے تھوڑا پہلے اسلام قبول کر لیا تم نے۔ اللہ اکبر، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آتی ہے، یہ بات کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کہہ بیٹھے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابی اگر تم احد پہاڑ یا احد پہاڑ جیسے پہاڑوں جتنا خرچ کر لو جو پہلے اسلام لے کر آئے ہیں تم ان کے نصف تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں اور وہ نفوس قدسیہ ہیں، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، یہ راہ ہدایت کے چراغ جن کے بارے میں اللہ نے یہ کہہ دیا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی کوئی پیروی کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے مومن کہہ دیا جن کو، ان کے بارے میں کوئی بات کرے، ان کے ایمان پہ کوئی تنقید کرے اور تنقید کرے، ان کے ایمان پہ کوئی اعتراض کرتا ہے تو حقیقت میں وہ خود مومن نہیں، جن کو اللہ نے مومن کہہ دیا کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، پھر وہ جائے جس طرف جاتا ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اس کا انجام جہنم بننے والا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، میرے صحابہ کو کبھی برا بھلا نہ کہنا، میرے صحابہ کے بارے میں کبھی زبان درازی نہ کرنا۔ هُوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ تم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ، انہوں نے یہ ایک تھوڑا سا جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے، آپ کا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا بھی ان جیسا اجر نہیں حاصل کر سکتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کو یہ شرف حاصل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنے اور بیٹھنے والے، اور اگر کوئی ان کے بارے میں بغض رکھتا ہے، کوئی اپنے دل کے اندر ان کے بارے میں نفاق رکھتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتلا دیا کہ آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار، اگر ایمان کی علامت دیکھنا چاہتے ہو تو وہ انصار سے محبت یہ ایمان کی علامت ہے، اگر کوئی انصار سے محبت کرتا ہے تو یہ اس کے ایمان کی علامت ہے،
اور اگر کسی کے ایمان کا فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ایمان والا نہیں، تو پھر یہ فیصلہ کر لو کہ آیت النفاق کے بغض الانصار، کوئی انصار صحابہ سے بغض رکھتا ہے تو یہ اس کے نفاق کی علامت ہے، یہ اس کے نفاق کی علامت ہے۔ اور اہل بیت ہوں یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، ان سے اگر کوئی اعتراض کرتا ہے اور ان سے اگر کوئی محبت نہیں رکھتا تو من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جو میرے ولیوں سے دشمنی رکھتا ہے، میرے اولیاء سے اور میرے نیک بندوں سے بغض رکھتا ہے، فقد آذنتہ بالحرب، تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور سب سے پہلے ولی، سب سے پہلے اللہ کے ولی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور اہل بیت، یہ کائنات میں ان سے بڑھ کے کوئی نیک نہیں ہو سکتا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ یہ سب سے نفوس قدسیہ اور پاک باز ہستیاں، کوئی ان سے اگر دشمنیاں رکھتا ہے، کوئی بغض رکھتا ہے، وہ اللہ کا کوئی بھی نیک ولی ہو، سب سے پہلے اس کا مخاطب وہ اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کون ہستیاں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی مختلف جگہ پہ ان کا مختلف القابات سے نوازتے ہیں۔ کسی جگہ پہ تو اللہ تبارک و تعالی یہ کہتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گئے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں بار بار کسی جگہ پہ اللہ نے کہا اولئک هم الراشدون، کسی جگہ پہ کہا اولئک هم المفلحون۔ یہ صحابہ کے بارے میں گارنٹیاں دی جا رہی ہیں۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کسی جگہ پہ اللہ ان کو مومن کہے، کسی جگہ پہ راشدون کہے، کسی جگہ پہ کہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، کسی جگہ پہ اللہ یہ کہے کہ ہدایت کے صحیح راستے پہ یہ ہیں اور یہی فلاح اور کامیاب پانے والے ہیں، کسی جگہ پہ اللہ کہتا ہے اولئک هم الراشدون، یہی راشدون ہیں، صحیح معنوں میں رہنمائی حاصل کرنے والے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ اور اگر ان کے بارے میں کسی نے بات کی تو اللہ نے فوراً قرآن نازل کر دیا۔ کہنے والوں نے جب یہ کہا، کہنے والوں نے یہ کہا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، وہ یہ کہہ بیٹھے کہ ہم ایسے ایمان لے کے آئے جیسے نعوذ باللہ یہ بے وقوف لوگ ایمان لے کے آئے۔ پہلے اس کے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں، پہلے اس کے کہ کوئی صحابی بولے، اللہ نے قرآن نازل کر دیا الا انہم هم السفہاء، یہ آپ کے ساتھیوں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، یہ آپ کے ساتھیوں کے بارے میں زبان درازی کرنے والے ہیں، جب اللہ یہ اعلان کرتا ہے کہ حقیقی بے وقوف یہ لوگ ہیں۔ اور والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واسما مبینا، صحابہ کو برا کہنے والا وہ ہلاک ہونے والا ہے اور برباد ہونے والا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں اپنی گندی زبان استعمال کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ من سب صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو کسی صحابی کے بارے میں زبان گندی استعمال کرتا ہے، وہ خلفائے راشدین ہوں یا کوئی عام صحابی ہوں، کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی کوئی غلط زبان استعمال کرتا ہے، فعلیہ لعنت اللہ، اس پہ اللہ کی لعنت، والملائکۃ، فرشتوں کی بھی لعنت، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت، اور لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، نہ اس کی کوئی فرضی عبادت قبول ہوتی ہے اور نہ کوئی نفلی عبادت اللہ قبول کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کے کوئی وعید ہو نہیں سکتی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کے بارے میں زبان درازی کرے اور اپنی گندی زبان استعمال کرتا ہے، ان پہ کوئی تنقید اور اعتراض کرتا ہے، تو پھر فعلیہ لعنت اللہ، اللہ بھی اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں، فرشتے بھی ان کے اوپر لعنت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں اللہ سے کہ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیجئے، اور تمام لوگ بھی۔ اور پھر صرف یہی کافی نہیں بلکہ لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ نہ ان کی کوئی فرضی عبادت قبول کرتے ہیں اور نہ کوئی نفلی عبادت قبول کرتے ہیں۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے تو ان کے دلوں کو جانچ لیا تھا، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا کہ یہ تقوی سے بھرے پڑے۔ اور یہ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی۔
اور ان کے ایمان کی گارنٹیاں اللہ نے دی ہیں. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان لکھ دیا ہے. اور ان کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, جن کو کہتا ہے, جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جماعت کہتے ہیں کہ اولئک حزب اللہ, یہ اللہ کی جماعت ہے, یہ اللہ کی جماعت ہے, اور ان کی کامیابیوں کی گارنٹی اللہ نے دے دی ہے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون, اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو ہدایت یافتہ تھے. ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. اللہ گارنٹیاں دے رہے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں, اور سچے ہونے کی گواہی بھی اللہ دیتے ہیں. اولئک هم الصادقون, یہ سچے لوگ ہیں. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے اوپر, یہ آپ کے الفاظ کے اوپر جان قربان کرنے والے, اس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے, جب غزوہ بدر ہے اور دعائیں کر رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں, ایک صحابی پاس آئے, کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم وہ نہیں ہیں جو موسیٰ کے ساتھی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا گھر جانے, ہم تو آپ کے دائیں جانے بھی کھڑے ہیں, بائیں جانے بھی کھڑے ہیں, سامنے بھی اور پیچھے بھی کھڑے ہیں, کوئی آپ کو تیر مار کے تو دیکھیں, ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں گے. یہ وہ صحابہ, آپ کے وہ ساتھی تھے کہ جب خبیب بن ارط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی کے لیے لایا گیا, تیر ادھر ادھر مارے گئے ڈرانے کے لیے, آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے. کہنے والے نے کہا آج تو تمہارا دل چاہتا ہوگا کہ تیری جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے. کہا نہیں, آپ غلط سمجھ بیٹھے ہو, میں تو روتا اس بات پہ ہوں کہ میری جان ایک ہے, کاش آج 1000 جانیں ہوتی, میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر دیتا. ان کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے؟ صرف اتنا ہوا, ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا, وہ ہاتھ سے نکلوائی اور پھینک دی, کہا یہ آگ کا انگارہ ہے. مجلس ختم ہو گئی, اٹھ کے چلے گئے. ساتھیوں نے کہا اب تو اٹھا لو, گھر کی عورتیں فائدہ کر لیں گی. کہتے ہیں نہیں, میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو پھینک دیا ہو اب میں دوبارہ نہیں اٹھا سکتا. یہ اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے. کیسی محبت کرنے والے؟ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم جانتے ہیں لا تضر ولا تنفع, نہ تو فائدہ دیتا ہے نہ تو نقصان دیتا ہے, ہم تو تجھے بوسہ صرف اس لیے دیتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. محبت تھی تو ایسی محبت تھی. پھر ان کے بارے میں کوئی بات کرے, ان کے ایمان کے اوپر کوئی تنقید اور تنقیص کرے, وہ اپنے ایمان کی خیر بنائے. حقیقی معنوں میں اس کا اپنا ایمان نہیں ہے, وہ ایمان سے خارج ہے. وہ صرف دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, وہ محبت میں سچا نہیں, اس کی محبت جھوٹی ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے دشمنی رکھتا ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے دشمنیاں رکھتا ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے دشمنیاں رکھتا ہے, وہ ایمان والا ہو نہیں سکتا. ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ جیسے میری محبت اہل بیت سے ہے ایسے میری محبت ہر ایک صحابی سے ہو. اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں ان ہستیوں سے سچی محبت نصیب فرما دے, اور اللہ کل قیامت والے دن ان کا ساتھ نصیب فرما دے. وما علی الا البلاغ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا قاضي الحاجات قض حاجاتنا وحاجات المسلمين. يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا شافي الأمراض. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كشمير وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.